والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں مزید دلائل کا ذکر فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دراصل یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا. تو جب ایک ذات بلا دیکھے ماننی ہو تو اس کے لیے پھر طریقہ کیا ہے کہ دلائل ہوتے ہیں. ان دلائل کو دیکھ کر، آیات کو دیکھ کر، بینات کو دیکھ کر پھر آدمی اس کے حقیقی مالک اور خالق کو پہچانتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ حرم کی عمارت ہے. اس عمارت کو دیکھنے کے بعد فوراً ذہن جائے گا کہ ماشاءاللہ بھئی اس کا جو آرکیٹیکٹ تھا، نقشہ بنانے والا، معمار تھے، کام کرنے والے، واقعی وہ اپنے فن کے ماہر تھے. تو یہ عمارت جو ہے دلالت کر رہی ہے اس بنانے والے پر. اب یہ کوئی یعنی جاہل بھی نہیں سوچ سکتا کہ بھی یہ حادثہ ہے اور خود بخود بن گئی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دلائل پر زیادہ زور دیا ہے. پھر دلائل جو ہوتے ہیں ان کی قسمیں ہوتی ہیں کہ دلائل عقلی ہوتے ہیں، دلائل نقلی ہوتے ہیں، دلائل جو ہیں وہ سماوی ہوتے ہیں، دلائل جو ہیں وہ ارضی ہوتے ہیں. ہر قسم کے ادلہ اللہ نے کھول کھول کر دیا.
اب جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر کے ایک اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، مراد مومن اور کافر ہے. لیکن ویسے بھی غور کریں، اللہ کی قدرت کے نظارے پہ غور کریں کہ ایک آدمی ہے بالکل ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، بچہ اندھا ہے. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی خامن جو ہے وہ نابینا ہے لیکن بیٹے آنکھوں والے، باپ نابینا ہے بیٹے آنکھوں والے. کبھی ان کی والدہ آنکھوں نابینا ہے لیکن بچے آنکھوں والے. تو جب ہر چیز پہ آپ غور کریں گے، آپ تفکر کریں گے، آپ تدبر کریں گے، تو لازماً آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس عالم کو، اس نظام کو بنایا ہے اور اس نظام کو چلایا ہے. اس لیے دلائل آپ اس لیے آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں یہ بھی گویا اسی دلائل کا ایک حصہ ہے. فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. بظاہر خطاب جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ہے کیونکہ قرآن آپ پہ اترا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. الم تر یا محمد، مانا یہ ہوگا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ، کیا آپ نہیں دیکھتے وہ ذات جس نے آسمانوں سے اتارا پانی؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں، مانا یہ ہوتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ لفظ رؤیت جو ہے، جیسے یہاں ہے الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء. تو رؤیت جو ہے یاد رکھیں کبھی رؤیت بصریہ ہوتی ہے اور کبھی رؤیت علمیہ ہوتی ہے. یاد رکھیں رؤیت بصریہ کیا مانا؟ جو چیز آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، بارش برس رہی ہے، آسمان سے پانی آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور کبھی لفظ جو ہے وہ لفظ تو رؤیت ہوتا ہے لیکن مراد علم ہوتا، یعنی رؤیت بصریہ مراد نہیں ہوتی بلکہ رؤیت علمیہ مراد ہوتی ہے. جیسے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اس ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضور پاک نے تو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا ہے اسی سال حضور پیدا ہوئے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو ہے اسی سال میں ہے جس سال وہ ہاتھی والے بادشاہ نے چڑھائی کی مکے پہ. اس لیے باقاعدہ مورخین نے، علم الانصاب نے لکھا ہے کہ ولد فی سنۃ الفیل، حضور اسی سال پیدا ہوئے. اور پہلے دور میں یاد رکھیں کہ نہ تقویم ہوتی تھی، نہ ڈائریاں ہوتی تھیں، نہ کمپیوٹر ہوتے تھے، نہ اتنا باریکی سے تاریخوں کا حساب ہوتا تھا. اس زمانے میں جو بڑی مشہور واقعہ گزرے نا بس اس کو یاد رکھا جاتا. مثلاً ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ہاتھیوں کو لے کے آنا اور کعبۃ اللہ پہ حملے کا ارادہ کرنا، اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے کہاں حبشہ کہاں مکہ، وہاں سے ہاتھی لے کے فوج لے کے چڑھائی کرنا اور پھر اللہ نے اس کو ہلاک کر دینا. تو بڑا مشہور واقعہ. ایسا واقعہ کبھی تاریخ میں ہوا ہی نہیں اور اہل عرب نے تو ہاتھی بیچاروں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اس لیے چونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے تو اسی وجہ سے بھئی فلاں آدمی اس سال پیدا ہوا وہ جب ہاتھیوں والا بادشاہ آیا تھا.
اسی طرح سیل العارم، اسی طرح سوکھ عکاز. تو یہ بڑے بڑے حادثے جو ہیں ان کے ساتھ تاریخوں کو جوڑا جاتا تھا. کبھی یہ واقعہ فلاں واقعے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے. یہ تو اب اللہ کا فضل ہے، علم عام ہے، وسائل عام ہیں. اب تو بندہ اگر چاہے تو 1000 سال کی تاریخیں بھی نکال کے پڑھ سکتا ہے کہ آج سے 100 سال بعد حج جو ہے کس تاریخ کو ہوگا، حساب ہو سکتا ہے. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا. اور یاد رکھیں اصحاب، اصحاب اصل معنی ہوتا ہے اصحاب، صاحب، صحبت سے، اسی لیے صاحبت ہی، اسی لیے اصحاب ہی. اذ یقول لصاحب ہی اصحاب الجنت اصحاب النار. تو اصل اصحاب کا معنی ہوتا ہے صحبت. اب وہ صحبت طویل بھی ہوتی ہے اور قلیل بھی ہوتی ہے اور لمبی بھی ہوتی ہے، مختصر بھی ہوتی ہے. تو جو آدمی جس سے جڑتا ہے اسی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے. جو حضور سے جڑے اصحاب رسول اللہ. اسی طرح وہ ہاتھیوں کے ساتھ جو آئے تھے اللہ نے فرمایا ان کے ساتھی ہیں. اچھا، اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہاتھی جانور ہے نا، یہ انسان ہوتے تو میرے کعبے پہ چڑھائی کرتے. یہ بھی تو جانوروں کے ساتھی ہیں نا، یہ بھی تو جانور ہیں. ورنہ کوئی عقل والا، کوئی ہوش مند آدمی جو ہے وہ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے کعبے کو گرایا جائے، اللہ کے کعبے پہ حملہ کیا جائے. کوئی عقل مند تو نہیں سوچے. حتیٰ کہ میرے آقا رحمت دو عالم اپنے صحابہ کو ہدایت فرماتے تھے کہ کسی ملک کو جب فتح کریں، کوئی گرجا ہے، کوئی کنیسا ہے، کوئی مندر ہے، ان کو مت گراؤ، ان کے عبادت خانوں کا کیا قصور ہے، وہ تو ایک مکان ہے. اور پھر یہ گھر جو ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ نہ کسی نبی کا گھر ہے نہ کسی ولی کا گھر ہے. اس کی نسبت تو براہ راست اللہ سے ہے کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے. اسی لیے اس گھر کی عزت و عظمت جو ہے ملائکہ بھی کرتے آئے، اور آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبر، تمام ملائکہ، تمام انس و جن، جیسے آپ طواف کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی طواف کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر وہ مقام نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کو دیکھ سکیں. ورنہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ بھی لیلۃ القدر کی رات تو جبریل بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی بصر کے ساتھ بصارت بھی دی ہوتی ہے نا، ان کو پھر محسوس ہو جاتا کہ ان نہ دیکھ سکیں لیکن اثرات تو ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ آگ ہے، مثلا یہ دیوار ہے، آگ ادھر جل رہی ہے، ہم آگ کو نہیں دیکھ رہے لیکن ادھر اس کی تپش تو آ رہی ہے، اثر تو ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روشنی ہے، مثلا آپ نے آج کل جیسے رواج آ گیا نا کہ وہ پردے میں رکھتے ہیں لائٹ کو تاکہ براہ راست آنکھوں کو نہ چبھے. اب نظر تو نہیں آتی لیکن روشنی تو آئے گی نا. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ ہیں، عباد صالحین ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو ان کے اثرات تو آئیں گے چاہے ہمیں وہ نظر بھی نہ آئے. اسی لیے آدمی جب جماعت میں بیٹھتا ہے نا تو جماعت کی اپنی ایک شان ہے، ایک برکت ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں اللہ عالم کوئی ایک بندہ بھی بیٹھا ہو کام کا تو ہمارا کام بھی تو بن گیا نا.
جب وہ دعا کرے گا تو ہمیں یہ تو نہیں کہ بھول جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ان کی نسبت بھی انہی کی طرف کر دی کہ یہ میرا بدری ہے تو ہاتھیوں والے ہاتھیوں کے ساتھی ہیں. جیسے وہ جانور ہے, یہ جانور آئے کہ کل انعام بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی گئے ہیں گردہ راہ. حالانکہ اس گھر کی عظمت تو سب کرتے تھے نا. اسی واقعے میں ہے نا کہ عبد المطلب جب گئے تو عبد المطلب کان وسیمن وجیہن جمیلن, بڑا خوبصورت آدمی تھا, حضور کے دادا ہیں. وہ بڑا باروب, بڑی داڑھی اور کھلا چہرہ اور بڑا لمبا قد, اور مکے کے سردار تھے اس وقت. ویسے بھی اللہ نے ان کو جمال دیا تھا. دیکھا نہیں کہ حضور کے خاندان میں ابھی لہب رشتے دار ہے نا, یعنی جیسے شعلہ چمک, ایسے اس کا رنگ چمک. تو عبد المطلب جب گیا ملنے کے لیے اس بادشاہ حبشہ کو, ابرہہ کو, تو اس نے جب دیکھا نا عبد المطلب کی شخصیت کا, اتنا روب ہوا کہ اپنی کرسی سے اتر کے وہ بھی نیچے بیٹھ گیا اور ساتھ بٹھایا. کرسی چونکہ ایک تھی, ایک پہ دو تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. پھر پوچھا کہ ہاں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے کچھ اونٹ چل رہے تھے, تمہاری فوجیوں نے وہ اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں ان کے چھڑانے کے لیے آیا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیں. تو ابرہہ ہنس پڑا, کہنے لگا کہ رئیس مکہ, سردار مکہ عبد المطلب, جب تم آئے ہو نا تو میرے دل و دماغ پہ تمہارا بڑا شخصیت کا بڑا روب تھا, لیکن جب تم نے بات کی ہے تو تمہاری ساری قیمت میری نظروں میں ختم ہو گئی. عبد المطلب نے پوچھا بھی کیوں, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کمال ہے, مکے کے تم سردار ہو, رئیس مکہ ہو, اور مجھ سے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو. میں نے سمجھا تم کعبہ چھڑانے کے لیے آئے ہو, درخواست کرو گے میں کعبے پہ حملہ نہ کروں. عجیب بات ہے, اتنا بڑا آدمی کیا کہنے آئے ہو کہ جی میرے اونٹ چھوڑ دو. عبد المطلب کو بھی جلال آ گیا, آخر قریش تھا نا. اس نے جلال جب آیا اس نے کہا ابرہہ بات سنو, انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمی, میں اونٹوں کا مالک ہوں, اونٹ چھڑانے آیا ہوں, اس گھر کا بھی ایک رب ہے جو اپنے گھر کو خود بچائے گا. کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ نے کہا لہذا البیت رب سیحمی, اس گھر کا بھی ایک مالک ہے. ایسے تو نہیں اس نے کہہ دیا میرا گھر ہے, کہہ دیا ہے تو پھر اس کی لاج بھی تو رکھے گا. کہہ دیا ہے تو پھر ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, تو اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے؟ تم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہو, گن مین رکھتے ہو, چوکیدار رکھتے ہو, پہرے دار رکھتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا میرا گھر ہے, وہ کہے گا جو چاہے کرتے پھرو. اس نے اونٹ چھوڑ دی. عبد المطلب واپس آیا اور قریش کو بلایا, کہا میں نے دیکھا ہے ان کی طاقت کو, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, تم لوگ مکہ خالی کر دو, پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے. دیکھیں عبد المطلب ہے, لیکن دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ آیا اور اس نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا مولا یہ تیرا گھر ہے, ہم عاجز ہیں, ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم آ گئے یار, اب آپ اپنی اس رکھ کی حفاظت کریں, اس کو حرم بنایا ہے تو میری حفاظت بھی کریں. دعا مانگ کے وہ بھی پہاڑ پہ چلے گئے. ابرہہ نے ہاتھیوں کو تیار کیا, اللہ نے فرمایا چلو ہم بھی اپنی فوج بھیجتے ہیں. تو وہ
سامنے اب آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھی ہیں، اور ہاتھی وہ جو باقاعدہ جنگی تربیت یافتہ ہوتے تھے ہاتھی، ان کو تربیتیں دی جاتی تھیں کہ کیسے ٹکر مارنی ہے، کیسے دیواریں توڑنی ہیں، کیسے حملہ آوروں کو کچل دینا ہے۔ اللہ نے پھر اپنے گھر کے لیے فوج بھیجی۔ وہ فوج پتہ کیسے تھی؟ وہ انسانوں کی فوج نہیں تھی، وہ جنات کی فوج نہیں تھی، ورنہ اللہ چاہتے ایک فرشتے کو بھیج دیتے تو اٹھا کے سب کو پھینک دیتا، حبشے سے بھی دور پھینک دیتا۔ اللہ اگر چاہتے تو جنات بھی تو موجود ہے نا، وہ بھی تو اس کی مخلوق ہے کہ ایک جن کو حکم دے تو سارے ہاتھیوں کو سیدھا کر دے۔ دیکھا نہیں، جن نے کہا تھا نا سلیمان علیہ السلام سے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، اگر مجھے حکم دے تو میں آپ کی مجلس کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ کہاں صنعاء ہے اور کہاں شام ہے، کہاں یمن اور کہاں شام۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اتنی دیر میں لا سکتا ہوں۔ اللہ نے جو فوج بھیجی عجیب فوج تھی جناب، ہاتھی ایسے جیسے کمرہ ہوتا ہے اور فوج کے ابابیل۔ کیوں ہاتھی سے ہاتھی ٹکراؤ؟ یہ تو بندوں کا کام ہے، مالک کو کیا ضرورت ہے کہ ہاتھیوں سے ہاتھی لڑائے؟ وہ تو مرانا چاہے تو پھر ابابیلوں سے مرواتا ہے نا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجا؟ پرندے۔ ارسل علیہم، یاد رکھیں یہ نہیں فرمایا ارسل طیرن، بلکہ فرمایا ارسل علیہم طیرن۔ وہ پرندے جو آئے ابابیل وہ اتنی تربیت یافتہ تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا خبردار ان ہاتھی والوں کے علاوہ کسی پہ پتھر نہیں گرانا۔ علیہم، بس اتنے ٹرینڈ ہیں کہ انہیں دشمن کو پہچانتے ہیں۔ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول۔ اللہ فرماتے ہم نے طیر بھیجے، پرندے بھیجے، پرندوں کو حکم دیا کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا پتھر لے جاؤ۔ اب دیکھیں پرندہ کتنا بڑا ہوگا اور پتھر کتنے بڑے ہوں گے۔ ہر پرندے کے 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں پکڑا ہوا تھا، 2 پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا بس یہ تم نے پھینکنا ہے، کرنا تو میں نے ہے جو کرنا ہے۔ اس لیے پہلا ہے کہ کیف فعل، تیرے رب نے کیا کیا۔ یہ تو اسباب ہے نا جی، سبب ہے۔ کبھی چاہتے ہیں ابابیل بھیج دیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں ہوائیں بھیج دیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں طوفان بھیج دیتے ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں تو جنگل کے جانوروں سے بھی کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس بدبخت نے میرے مدنی پاک کی توہین کی تھی نا، حضور کا داماد تھا، حضور کا داماد تھا بدبخت، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رشتہ داری تھی قریب۔ باپ نے جو کہا بدبخت کو کہ تم جا کے حضور کو کہو کہ تمہاری بیٹی بھی میں نہیں لینا چاہتا، اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک دو۔ یہ کارٹون جو بناتے ہیں نا گستاخ، یہ مسلمانوں کی سوئی ہوئی غیرت کا امتحان کرتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے کہ مر گئے۔
اس لیے کبھی بابری مسجد توڑ دیتے ہیں، کبھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے خندقیں کھودنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جناب کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی گستاخ رشدی کے ڈرامے پر فلمیں بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کرو، اتنا پنچ کرو، دیکھو مر گئے ہیں، زندہ ہیں۔ اچھا اگر مر جائیں چپ کر کے تو کہیں گے دیکھیں جی مسلمان بے حس ہے، اگر وہ جان دے دیکھیں دہشت گرد ہے۔ دشمن کی گیم ہے نا۔ اب اگر کوئی آدمی سرکار دو عالم کی گستاخی سن کے برداشت کر کے بیٹھا رہے تو پھر بے حس ہے، بے غیرت ہے، بے ضمیر ہے۔ اور اگر وہ بیچارہ پھڑ کے تڑپے تو کیا کرے گا؟ اپنی جان دے گا، اور اس کے بعد کیا کوئی ہوائی جہازیں جا کے ٹکرا دے گا؟ پھر کیا ہے؟ دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے۔ یہ تو جی آزادی تحریر ہے، آزادی تقریر ہے، جو چاہے کوئی لکھے، جو چاہے کوئی بولے۔ ہمارے ہاں تو آزادی ہے، لیکن ہولوکاسٹ کے خلاف بولو تو جرم ہے۔ پوپ کے خلاف بولو تو جرم ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بولو تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وہ بدبخت آیا اور اس نے اسی طرح کیا جیسے باپ نے کہا تھا، رحمت للعالمین، مجسمہ رحمت محمد مصطفیٰ۔ لیکن حضور کو بھی جوش آ گیا۔ آخر بڑی بات ہے نا، اتنی بڑی توہین۔ حضور بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، میرا اللہ تیرے نبی کا گستاخ ہے، اس پر جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر۔ سفر پہ جا رہا ہے، شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے عتبہ نے کہا سارے تاجروں سے کہ سارے سامان کی مچان بنا دو اور میرے بیٹے کو سامان کے اوپر سلاؤ، اور ہم سب ارد گرد سو جاتے ہیں اور پہرے دار جو ہے وہ بھی پہرا دیتے رہیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے جو حضور نے اس کو بد دعا دی ہے نا وہ خالی نہیں جائے گی۔ اب دیکھیں جنگل ہے، سو گئے، جنگل سے ایک شیر نکلا، ایمان سے کہیں اس شیر کو کس نے سکھلایا کہ جا کے گستاخ محمد کو ڈھونڈو؟ اچھا اس کو کیسے پتا ہے بھی اتنے آدمی بیٹھے ان میں گستاخ کون ہے؟ وہ تو جنگل کا شیر ہے، جنگل کا ایک جانور ہے، لیکن بھیجنے والے نے سب پڑھا دیا ہے کہ تم نے جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور وہ آتا ہے اور سب کے قریب کھڑے ہو کے سونگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس گستاخ رسول میں ایسی بدبو پیدا کر دی تھی جیسے اپنے عاشقوں کے مرنے کے بعد بھی خوشبو پیدا کر دیتے ہیں۔ دلیل ہوتی ہے کہ عقل والو دیکھ لو، تمہاری قبروں سے تو پتہ نہیں کیڑے نکلیں گے اور یہاں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ کون حق پہ تھا؟ اسی لیے اور جو گستاخ رسول ہوگا، آج بھی ایمانداری کی بات ہے، ہندو کے مذہب میں شامل ہے اشنان کرنا، یعنی ہندو کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے قریب کھڑے ہو کے دیکھیں وہ شرک اور کفر کی بدبو آتی۔ کسی ہندو کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، بھئی اب تو بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں نا، سوٹ پہنتے ہیں، شیمپو سے نہاتے ہیں، اب تو وہ بھی سونا بات ٹنڈ کرتے ہیں، صرف وہی پرانے دور والا تو نہیں رہا کہ وہ
اپنے مٹکے میں پانی ڈال کے گڈی کے ساتھ بیٹھ جائیں نہانے کے لیے. اب تو وہ بھی ایڈوانس ہو گئے, لیکن ان کے قریب کھڑے ہو گئے دیکھیں وہ شرک والی, وہ کفر والی بدبو آئے گی. اسی طرح جس مکان میں, جس گلی میں, جس محلے میں زنا ہوتا ہو وہاں سے گزرو بدبو آئے گی زنا کی. گناہ کی بھی بدبو ہے, شرک کی بدبو ہے, کفر کی بھی بدبو ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اصحاب رسول کا گستاخ ہوگا اس سے بھی بو آئے گی. لاکھ وہ فیشن کرے, لاکھ کپڑے پہنے. اسی لیے ابو الفضل فیضی جو تھے نا اکبر بادشاہ کے جو نو رتن تھے, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, صحابہ کے خلاف لکھتا تھا. مرنے کا وقت آیا تو پاخانہ منہ سے نکل رہا تھا. بادشاہ آیا خود عیادت کرنے کے لیے, دیکھا یہ حال ہے. اس کے بھائی سے پوچھا کیا ہے, اس نے کہا وہی بغض صحابہ ہے اور کیا ہے. ساری زندگی جو صحابہ کو گالیاں دیتا رہا آپ کھانا. اب اس جنگل کے شیر نے جناب آ کے کھڑا ہے, سونگتا 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 کھڑا ہو. کون آنکھ کھولتا ہے جی؟ وہ کسی استاد نے پوچھا تھا نا ایک سکول کے طالب علم سے کہ جنگل میں جا رہے ہیں اور سامنے شیر آ جائے تو کیا کرو؟ تو اس نے کہا جی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے گا. اس نے کہا پھر تم جو کچھ کر رہے ہیں اس نے کرنا ہے, میں نہیں کیا کرنا ہے. اس نے کہا استاد جی پھر باقی کام تو اس نے کرنا ہے, میں نے تھوڑا کرنا ہے. تو اب جناب وہ دیکھتے 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 دور چلا گیا. دور جا کے وہاں سے پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور وہ مچان کے اوپر سویا ہوا تھا بدبخت جس نے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کی تھی. وہیں سے اس کو گردن سے پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک. مسلمانوں تم بھی بے حس ہو گئے ہو, اتنی دعا تو کر لو کہ اللہ اس 14ویں صدی میں بھی گستاخان رسول پہ کوئی جنگل کے کتے مسلط کر. بندوں میں تو غیرت رہی نہیں, بندے تو ختم ہو گئے. ہم بندے تو رہے نہیں نا, بے بندگی شرمندگی والے لوگ ہیں ہم کہاں بندے ہیں. باقی یہ نہ سوچا کرو جی ہم کمزور ہیں, ہم کیا کریں, کفر کا مقابلہ بڑی طاقت ہے. طاقت تو تمہارے ساتھ ہے, تم نے اس کو جو ناراض کیا ہوا ہے تو پھر تمہاری تو تاریخ بری ہوئی ہے نا کہ 60 آدمی ہیں حضرت خالد کے ساتھ, آگے عیسائیوں کا 60,000 کا لشکر ہے. 60 آدمی اور 60,000 بھی کوئی نسبت ہے؟ خالد کہا یار حملہ نہ کرتے. انہوں نے کہا حضرت ہم 60 ہوتے, 60 کیا یار. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کا قرآن ہے کہ کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی پہ غالب آ جاتی ہیں. چلو ہم تھوڑے ہیں, کیا ہو گیا, شہید ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر. لیکن اللہ اپنی تلوار کو نہیں ٹوٹنے دیتے. سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. جیسے اللہ اپنے گھر کو نہیں ٹوٹنے دیتے, جس دن گھر ٹوٹے گا قیامت قائم ہو جائے گی. یہ گھر ہے تو عالم کی بقا ہے, ایک ہے توڑ کے بنانا, اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. ایک ہے کعبے کی بے حرمتی کر کے توڑنا. حضور نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, کالے رنگ کا وہ آدمی ہوگا, باریک پنڈلیاں ہوں گی, اللہ کے کعبے کو آ کے توڑے گا, اس کے بعد پھر قیامت. تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھو, وہاں علم
تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے پرندے بھیجے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بنا ہوا ایٹم لے کے آئے۔ تم تو ایٹم بناتے ہو، وہ بنا ہوا ایٹم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ آگ میں، جہنم کی آگ میں پکائے ہوئے پتھر ہیں۔ وہ عام پتھر نہیں، پتھر بھی جہنم کا ہے، کیونکہ آگے بھی جہنمی ہیں جنہوں نے اللہ کے کعبے کی گستاخی کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا علیہم علی استعلاء کے لیے ان کے اوپر پھینکنا ہے، اور آگ کے وہ پرندے ٹھیک نشانے پہ، مجال ہے کہ نشانہ خطا چلا جائے۔ تم بھی پتھر مارو، ہو سکتا ہے لگ گیا، ہو سکتا ہے نہ لگا، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھے ہوئے ہیں نا کہ کہاں کھڑا ہے دشمن خدا، کہاں ہے دشمن کعبہ، کہاں ہے دشمن حرم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پتھر پھینکے، فیلبان جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے اس کے سر پہ پتھر آتا ہے، اس کے اندر سے نکل کے، ہاتھی کے اندر کے نکل کے ساری چیزوں کو ذرا ذرا کر دیتا ہے۔ ایسے حال کر ڈالا جیسے کہ جانور کوئی گھاس کھا کے اگالی کر کے پھینکتا ہے، پھر پاؤں کے نیچے روند ڈالتا ہے۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق دے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ظالم اتبتغون عندهم العزت، تم کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو، فإن العزت للہ جميعا، عزت کا تو خالق بھی اللہ ہے، عزت کے بنانے والا بھی اللہ ہے، عزت کے دینے والا بھی اللہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس لیے یہاں یاد رکھو، لیکن مانا کیا تھا کہ علم ترا، خطاب ہے میرے مدنی پاک کو، علم ترا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو میرے مدنی نے تو وہ قصہ دیکھا ہی نہیں، وہ ہاتھیوں والا بادشاہ بھی نہیں دیکھا، ہاتھی بھی نہیں دیکھے، اسی سال حضور پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا محمد؟ مانا ہوتا علم تعلم، کبھی رویت بمانے علم ہوتی ہے، کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ یوں ایسا قصہ مشہور ہے، مکے والوں نے پتھر بھی چھپا کے رکھے ہوئے تھے، مکے والوں نے وہ پتھر بھی چھپا کے رکھے تھے۔ اچھا اسی طرح قبر ابی رغال جو ہے نا مکے اور طائف کے درمیان تھی، یہ ابی رغال وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا ابرہا کو کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا کہ کہاں سے جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک نے ایسی سزا دی کہ اس کی قبر کو لوگ آگے پتھر مارتے تھے، جوتے مارتے تھے۔ قبر ابی رغال یرجم الی یوم القیامہ، قیامت تک قبروں پہ بھی پتھر برس گئے۔ تو اس لیے یہاں فرماتے علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ بعض علماء نے فرمایا خطاب حضور پاک کو ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں خطاب عام ہے۔ اللہ فرماتے علم ترى، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، کیا تو نہیں دیکھتا؟ علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، اور بعض علماء نے فرمایا وہ پانی جب ہمارے سامنے آتا ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب آسمانوں سے گرتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمیں تو صحیح معنوں میں آسمانوں پر بھی نظر پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے بعض نے فرمایا کہ یہاں بھی اگر رویت علمی مراد ہو تو ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کبھی بارش آسمانوں سے براہ راست ہوتی ہے اور کبھی بادلوں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جیسے آپ پڑھ چکے ہیں اللہ الذی ارسل الریاح
فتصیر سحابا، اللہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، وہ قطروں کو اٹھاتی ہیں، وہ بادلوں کو بناتی ہیں، جب بادل بھر جاتے ہیں سقناہ الی بلد میت، پھر اللہ کے حکم سے وہ بادل اس جگہ پہنچتے ہیں جو زمینیں مردہ ہو چکی ہیں، ویران ہو چکی ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہاں بارش برساؤ۔ تو یاد رکھو کبھی پانی براہ راست آسمانوں سے آتا ہے، عرش کے نیچے بھی دریا ہے، آسمانوں پہ بھی دریا ہے، اور کبھی اللہ بادلوں سے برساتی ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم بادلوں سے برساتے ہو یا ہم؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی ہوائیں آتی ہیں اور اٹھاتی، بھئی چلو ہواؤں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو سیدھی بات کرو، کان یوں پکڑو، یوں کیوں پکڑتے ہو؟ بھی ان ہواؤں کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے نا، وہ بادلوں پانی کو اٹھانے والا بھی تو اللہ ہے نا۔ آگے جا کے پھر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بادل کیسے کبھی سفید ہیں، کوئی بکھرے ہوئے ہیں، پھر جمع ہوتے ہیں، پھر سیاہ ہو جاتے ہیں، پانی کے بھر جاتے ہیں، کبھی تمہارے اوپر آ کے کھڑے رہتے ہیں، خالی گزر جاتے ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ حکم ہو تو گرے نا۔ اور کبھی اللہ پاک براہ راست آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ تم بھی پانی نکالو، ادھر آسمانوں کا پانی ادھر زمین کا پانی آ کے مل گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں پانی مل گئے تو میری تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اس لیے یاد رکھے کبھی آسمانوں سے براہ راست پانی آتا ہے۔ انزل من السماء ماء، پھر ایک تو یہ قدرت ہے نا کہ آسمانوں پہ دریا، پھر ان کو برسانا، پھر بند کر دینا، جتنا حکم ہو اتنا پانی اترے، زیادہ نہیں اترتا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات مختلفا الوانها، اللہ فرماتے ہیں پھر اس پانی کو برسانے کے بعد زمین کو ہم زندہ کر کے پھر زمین سے نکالتے ہیں مختلف پھل۔ الوانها کا معنی الوان لون رنگ کو بھی کہتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہاں رنگ بھی مراد ہے، ذائقہ بھی مراد ہے، فائدہ بھی مراد ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے پھل پیدا کیے ہیں۔ انگور کا دیکھو اپنا رنگ ہے، اچھا پھر انگور ہے اس میں کوئی کالا ہے، اس میں کوئی سبز ہے، اس میں کوئی گول ہے، اس میں کوئی چھوٹا سا ہے، اس میں کوئی بڑا سا ہے، اس میں کوئی بیج والا ہے، اس میں کوئی بغیر بیج کے ہے، سارے انگور ہیں۔ اور پھر ہر پھل کا رنگ الگ ہے، اسٹرابری دیکھیں اپنا رنگ ہے، مالٹا دیکھیں، کنو دیکھیں، آم دیکھیں، پھر صرف آم میں دیکھیں کتنے رنگ ہیں۔ بعض آم سبز ہیں لیکن کھاؤ تو میٹھے ہیں، بعض پکنے کے بعد پیلے ہو جاتے ہیں، اور بعض دیکھو تو ان میں ایسے ہے جیسے کسی نے باقاعدہ اس کو جیسے کوئی خاتون نے میک اپ کر کے سرخی لگائی ہو۔ اللہ کے نظام فرمائے پھر یہ دیکھو پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، پھل مختلف ہے، اور پھر ہر پھل کا رنگ الگ ہے۔ اگر یہ زمین کی وجہ تھی تو پھر تو ایک جیسا پیدا کرتی نا، اگر پانی کی وجہ تھی تو پانی تو ایک ہے، پھر تو سارے ایک۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ 200 قسم کا گلاب نکلا ہے، کالا بھی گلاب ہے، سفید بھی گلاب ہے، لال بھی گلاب ہے، پنک بھی گلاب ہے، شدید سرخ بھی گلاب ہے، ہلکا سرخ بھی گلاب ہے۔ یہ بات ہے، پانی ایک ہے، یہ زمین ایک ہے، خطہ ایک ہے، پلاٹ ایک ہے۔ فرمایا میری قدرت کا نمونہ دیکھیں کس چیز میں، اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ فی کل شیء لہ
وہ کہتا ہے مولا تیری ہر ہر چیز میں نشانی ہے جو چیخ چیخ کے ہمیں بتلاتی ہے کہ تو واحد ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، واحد بھی تو ہے، احد بھی تو ہے، یعنی ناقابل تقسیم ایسی ذات جس نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، اور کمال دیکھو کیسے نکالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کیسے سبزیاں کیسے نکلتی ہیں زمین سے، بالکل باریک باریک، کیسے مٹی کو چیر کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ اچھا پھر جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، خدا کی قدرت دیکھو، اس سے دو شاخیں پیدا ہوتی ہیں، ایک نیچے جا رہی ہے جو اس کی جڑ کا کام دے رہی ہے، ایک اوپر نکل رہی ہے جو تیرے کام آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم نے تو کھجور کی اتنی سی گٹھلی ڈالی تھی، میں نے کیسے 6 فٹ کے لمبے درخت بنا دیے۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، یاد رکھیں یہاں ثمرات مختلفا، آگے پڑھیں گے لفظ آئے گا مختلفن، یاد رکھیں یہاں ہے مختلفن، آگے پڑھیں گے مختلفن، وہاں وہ صفت ہے اور یہاں اس کا حال ہے۔ اللہ اس لیے فرما دیا اللہ نے کہ فَأَخْرَجْنَا نکالنے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کر دی ہے، ورنہ اللہ فرشتوں کی ڈپٹی لگاتے ہیں، لیکن وہ فرشتے بھی تو اللہ کے حکم سے ڈپٹی کرتے ہیں، اس لیے اپنی طرف نسبت کی فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا۔ اب الوان سے مراد چاہے رنگ لے لیں، الوان سے مراد چاہے قسم لے لیں، الوان سے مراد چاہے منافع اور فوائد لے لیں کہ ہر پھل کا اپنا فائدہ ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی معتدل ہے، کوئی موٹا کرنے والا ہے، کوئی موٹا پیدا نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے ان میں جو مٹھاس بھری ہے اب دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا میٹھا ہوتا ہے، گڑ میں میٹھا ہوتا ہے، گلوکوز میں میٹھا ہوتا ہے، یہ تو گلوکوز الگ چیز ہے، اور اللہ نے جو پھل میں میٹھا رکھا ہے وہ فرکٹوز ہے، وہ گلوکوز ہے ہی نہیں، وہ گلوکوز نہیں ہوتا فرکٹوز۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو جو شہد میں میٹھا رکھا ہے نہ وہ گلوکوز ہے نہ فرکٹوز۔ اللہ نے اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی شوگر کا علاج شہد سے کرتے ہیں، بھئی شہد یعنی شوگر کے لیے میٹھا کھانا تو ظاہر ہے نا، لیکن ان کا علاج وہ کرتے ہیں شوگر کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اچھا ابھی ہم جو دو دن پہلے سبق میں نے پڑھا تھا نا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دریا بنائے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ صَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها۔ آج تک اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ موتی جو ہے وہ کھارے دریا سے نکلتا ہے، میٹھے دریا سے نہیں نکلتا، یہ تغلیباً ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے لولو مرجان نکلتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ تغلیباً کہہ دیا گیا ہے، ورنہ ایک دریا سے نکلتے ہیں۔ ابھی میں پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا، اب جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موتی ادھر سے بھی نکلتے ہیں، میٹھے سے بھی نکلتے ہیں۔ اللہ کے قرآن 1400 سال پہلے کہتے ہیں، اللہ کے قرآن نے تو 1400 سال پہلے خبر دے دی تھی نا کہ دونوں دریاؤں سے موتی نکلتے ہیں، چاہے وہ سمندر ہو یا میٹھے دریا ہو۔
دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خاصیتیں رکھی ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں ایک پانی کا پیدا کرنا، پھر پانی کا آسمانوں پہ رکھنا، پھر آسمانوں سے حسب ضرورت برسانا، اور پھر جب چاہیں پانی کو روک دینا، محفوظ کر دینا، اور ایسا پاک پانی۔ اس لیے جب بارش آتی تھی نا حضور پاک اپنا کپڑا اتار لیتے تھے، فرماتے ھذا حدیث احد بربی، میرے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا، میرے بدن پہ پانی آئے۔ اور سنت ہے کہ پانی آئے، بارش آئے تو آدمی آنے دے اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، کیوں ایسا پانی کہاں سے ملے گا؟ انزلنا من السماء ماء مبارکا، برکت والا پانی، اور آسمانوں سے آیا ہوا پانی۔ اچھا اس کی شفافیت کو دیکھیں، اس کی صفائی کو دیکھیں، اس کی لطافت کو دیکھیں، ساری دنیا کی مشینری لگاؤ تو ایسا صاف نہیں کر سکتی، ساری دنیا کے فلٹر لگا دو نا، اللہ کے بنائے ہوئے کا کیا مقابلہ ہو سکتا؟ اچھا پھر اچھا پانی ہم برسا دیتے نا، اخرجنا به، پھر اس پانی کے ذریعے سے ثمرات مختلفا، ثمرات مختلفا الوانها۔ اب آگے پھر اللہ پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک لڑکا جرمنی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا ہے، مکے پہنچنے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، کوئی تکلیف ہو گئی یا بیمار ہو گیا، اس کی عمر 11 سال ہے۔ بھئی 11 سال کی بات نہیں، بات ہے کہ کیا وہ بالغ ہو گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں آج تو 7 سال کے لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھیں گے تو بالغ جلدی نہیں ہوں گے۔ بلوغت کی علامت ہوتی ہے کہ بال نکل آئیں، بلوغت کی علامت ہوتی ہے احتلام ہو جائے، بلوغت کی علامت ہوتی ہے کہ زیر ناف بال آ جائیں۔ اگر وہ بالغ ہیں عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے، اور بالغ نہیں ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ سورۃ الحشر کی آخری آیات جو ہیں یہ اللہ کے عطا کردہ نور میں سے ایک نور ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے شفا بھی ہے اور اسماء اللہ الحسنہ بھی ہے، اس میں سارے اللہ کے اسماء جمع ہیں۔ دعا کیا کریں پڑھ کے، فجر کو پڑھو، مغرب کو پڑھو، سارا دن پڑھو۔ آخری قعدہ میں کبھی کبھی صرف ہم درود پڑھ لیتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دعا پڑھنا بھی سنت ہے جیسے درود سنت ہے۔ یعنی جس نبی پاک کو ضرورت بھی نہیں تھی انہوں نے تو کبھی دعا نہیں چھوڑی، تم چھوڑ دیتے ہو، عقل اللہ ہدایت دے، اور کیا کرتے؟ اللہ کے نبی نے تو سکھلایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من مأثم المغرب وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعائیں تو حضور نے سکھلائی، کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز کا کیا ہے؟ سورت معوذتین پڑھ کے دم کریں سارے بدن پہ، اللہ شیطان سے، سحر سے، جادو سے محفوظ رکھتے ہیں، بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو تقدیر تقدیر ہے، پڑھنا ہر حال میں چاہیے کہ حضور کا حکم ہے، حضور پڑھ کے سارے بدن پہ پھیرو۔
جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ کو دیکھیں. صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ سامنے ہے تو کعبے کو دیکھے، اور اگر کعبہ سامنے نہ ہو تو پھر سجدے کی جگہ کو دیکھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جب کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ کو دیکھے. وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے. تذلل کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے آنکھیں ملا کے کھڑا ہو. عاجزی کا معنی ہی یہ ہے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون کا معنی یہی ہوتا ہے خشوع ہو، خضوع ہو، صوت میں بھی، اعمال میں بھی، افعال میں بھی، حرکات میں بھی، سکنات میں بھی. کہتے ہیں جی کہ نماز میں مجھے ہمیشہ وسوسے آتے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بری بات تو نہیں ہے. نماز میں اگر وسوسے آئیں تو الحمدللہ تیرے ایمان کی دلیل ہے. دیکھو نا، ڈاکو وہیں ڈاکہ ڈالے گا جہاں مال پڑا ہوگا. اگر اندر کمرہ خالی ہو تو ڈاکو کیا کرے گا؟ تو اندر ایمان ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا. کافروں کو نہیں ڈالتا. پتہ یہ تو جہنمی ہیں، ان کو اور کیا وسوسے ڈالنے ہیں. ان کا کام تو پکا میں نے کر دیا ہے. اب ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں جو کلمہ پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو بھی ادھر لے جاؤں ان کے ساتھ. تو وسوسہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے. خود نہ لایا کرو. اچانک جو آئے تو اس کی تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. باقی پریشانی ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ اللہ کے کلام میں ایسا کلمہ ہے کہ جو بھی آدمی یقین سے پڑھتا ہے اللہ سب دکھ ہم پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. یہ تو اللہ کے قرآن کے وظیفے ہیں. اگر عمرے کے بعد اس نے بال نہیں کٹوائے، بال بھی کٹوائے، دم بھی دے. ہر آدمی جنت الفردوس مانگتا ہے تو دوسرے جنت کے درجات میں کون رہے گا؟ مانگتا ہے نا. یہ کہا ہے کہ مل گیا ہے. ہمیں تو اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے. اب پتہ نہیں تھرڈ کلاس میں جگہ ملے یا سیکنڈ کلاس میں ملے یا کہیں ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے. مانگتا تو ہر کوئی یہی ہے کہ برتھ ہو، سیٹ ہو، بستر لگاؤ، سو جاؤں. ہر مسلمان کو جنت نصیب بالکل مانگنی چاہیے. میں نے شادی کیا ہے اور بچہ بھی ہو گیا ہے، تو اگر میں اپنی بیوی کے پستان چوستا رہوں، اچھا ہے، بچہ بھی چوسے گا، تم بھی چوسو، پیدا ہو جائے گا نا. ایک بچے کے لیے رہنے دو، ایک اپنے لیے رہنے دو. بالکل چوسو جناب، بالکل. فلمیں دیکھو، انگریزوں کی پوری اتباع کرو. انا للہ و انا الیہ. ایمان سے کہو، آج سے 10 سال پہلے یہ کوئی سوال پوچھتا تھا؟ 10 سال کیوں؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا نا. اب تو رات دن ماشاءاللہ سب دیکھتے ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ روشنی میں بھی صحبت کرنا جائز ہے. اگر بدصورت ہو تو اندھیرا کر دیا کرو. اللہ کے بندے، تمہاری بیوی ہے، روشنی ہو اندھیرا ہو، بیوی کو نہ دیکھے. کیوں نہ دیکھے؟ یہ عجیب بات ہے کہ روشنی میں بیوی سے سو. یعنی مقصد ہے بچے تو بیوی سے بچ رہا ہے، اور حرام سے کبھی نہیں بچے گا، نہ روشنی میں نہ اندھیرے میں. خلاف شرع تو شیخ کبھی تھوکتے بھی نہیں ہو. ادھر کعبہ ہے، نہ تھوکنا، اور اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. اللہ کے بندے، تمہاری بیوی ہے، دن کو بیوی کو نہیں دیکھتے ہو، آنکھیں بند رکھتے ہو. یہ کیا بات ہے کہ اندھیرا ہو، اندھیرا ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، تمہاری بیوی اللہ نے حلال کیا ہے. بس اسلامی بینک جو ہے میرا بھائی، ایک ہے بینک اسلامی، ایک ہے اسی طرح سنا ہے میزان ہے، اور کوئی ہے. وہ اسلامی اصولوں پر علماء کی روایات سے چلتے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے، جو میں نے سنا ہے میں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ بہرحال آپ ان کی مدد کریں گے تو آگے آئیں گے نا. اگر ہم ان کی مدد ہی نہیں کریں گے، فیل ہو جائیں گے، تو چلیں گے کیسے؟ اگر
امام کی شادی نہ ہوئی ہو تو امام بن سکتا ہے تو کیا کرے وہ؟ یہ تو کہیں شرط نہیں کہ امام کی شادی پہلے کراؤ امامت بعد میں کریں. یہ بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا کہ مولوی کا کوئی عیب تو ملے نا. چلو اور نہیں تو ہم یہ کہیں گے مولوی صاحب تمہاری شادی نہیں ہے, تمہاری بیوی نہیں ہے, ہم بیوی والا ہے تو ہمیں امام بناؤ نا. انا للہ و انا الیہ راجعون.